أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 340 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، ومن، اور جو شخص، لم یستطع، طاقت نہ رکھے، منکم، تم میں سے، طولاً، طاقت، ان ینکحا، نکاح کرنے کی، المحصنات المؤمنات، آزاد مومن عورتوں سے، فمن، تو نکاح کر لے اس سے، ماں، جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں سے، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بإیمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم، ایک تمہارا، من بعض، دوسرے سے ہے، فانکحوہن، چنانچہ تم ان سے نکاح کر لو، بإذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن، اور تم دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے موافق، محصنات، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مسافحات، اس حال میں کہ نہ ہوں بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپے یار بنانے والیاں، فإذا، پھر جب، احسننا، وہ نکاح میں لائی جا چکیں، فإن، پھر اگر، اتینا، وہ کریں، بفاحشۃ، بے حیائی کا کام، فعلیہن، تو ان پر ہے، نصف ما علی المحصنات، آدھا مہر جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا کے طور پر، ذالک، یہ اجازت، لمن، اس کے لیے جو، خشیہ، ڈرے، العنتا، گناہ میں پڑنے سے، منکم، تم میں سے، وان تصبروا، اور یہ کہ تمہارا صبر کرنا ہی، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر
ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ ایسی کہ کھلا بدکاری کریں اور نہ ہی در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 9 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، آزاد عورتوں سے نکاح کی اگر تم میں استطاعت نہ ہو تو مسلمان باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت کا خوب علم ہے۔ تیسری بات، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ چوتھی بات، باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ پانچویں بات، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں۔ نمبر 6، اگر نکاح کے بعد باندیاں کسی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان باندیوں کو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے جو سزا مقرر ہے اس کی آدھی سزا ان پر واجب ہوگی۔ نمبر 7، ان باندیوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 8، اگر تم صبر ہی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 9، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے آغاز میں جو بات کہی گئی کہ اگر تمہارے اندر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو ان مسلمان باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی جس کے پاس اس قدر سامان اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے تو وہ مومن باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہیے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا ہی پڑ جائے تو مومن باندی تلاش کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہونے کے باوجود باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ باندی کے مالک کی غلام ہوگی، اور اگر کافر باندی سے اولاد ہوگی تو اندیشہ یہی ہے کہ وہ باندی کا دین اختیار کرے گی، اس لیے مومن باندی سے ہی نکاح کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے پوری طرح باخبر ہیں، اور اصل تو ایمان ہی ہے جو فضیلت کا باعث ہے۔ اور بعض حکم من بعض کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ تم سب ایک ہی جیسے ہو، غلام ہو یا آزاد، سب ایک ہی جنس کے ہی تو ہیں۔ بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبے میں آزاد مرد اور عورت سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت بھی نہ جانے بلکہ ان کے ایمان کی قدر کریں۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ باندیوں سے جب نکاح کیا جائے تو ان کے مالکوں سے اجازت لے کر نکاح کرنا چاہیے۔ اگر مالک اجازت نہ دے تو اس باندی سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس کا اختیار نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ باندی سے بھی اگر تم نکاح کرو تو ان کا مہر بھی خوبی کے ساتھ ادا کرو، یہ نہ سمجھو کہ باندی ہے اس کا کیا مہر دیں۔ اس آیت میں ان باندیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی جو پاک دامن ہیں۔ ایسی باندیاں جو علانیہ زنا کرتی ہیں یا خفیہ طور سے آشنائی رکھتی ہیں ان سے نکاح نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخر میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر باندیاں زنا کر بیٹھیں تو انہیں آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی۔ یہاں آدھا مہر مراد نہیں ہے، آدھی سزا دی جائے گی۔ یعنی آزاد عورت اگر زنا کرتی ہے، اگر بغیر شادی شدہ کی ہے، کنواری ہے، تو ایسے صورت میں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر غیر شادی شدہ باندی جو ہے اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے نہیں لگائیں گے بلکہ 50 کوڑے لگائیں گے۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق حاکم سے ہے یا قاضی سے ہے۔
اور رہی بات باندی کی، تو اس زمانے میں باندی کا کوئی تصور نہیں رہا، باندی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا اور دارالحرب کا مسئلہ، دارالاسلام کا مسئلہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں قید ہو کر آیا کرتی تھی اور نکاح ہوتا تھا۔ اس وقت میں ظاہر بات ہے کہ اس کی ایسی کوئی صورت یہاں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔